السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ پچھلی ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جادو کے علاج کے لیے قرآن کریم میں جو آیات مبارکہ اس کے لیے نازل ہوئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ہدایات کہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، سننے کے بعد کیا کرنا ہے، سننے کے دوران کیا کرنا ہے، کتنے دن سننی ہے، ان سب موضوعات پر انشاءاللہ آج مختصر سی گفتگو ہوگی۔ تو آپ تلاوت والی ویڈیو سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کا پورا فائدہ ہو۔ اگر آپ جادو کی علامات کے بارے میں کہ جادو آپ کو ہے یا نہیں، یا آپ کے کسی رشتہ دار عزیز و اقارب کو ہے یا نہیں، اس کو جانچنے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو جو سکرین پر شو ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اپنے موضوع کی جانب۔ تو آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تلاوت آپ نے پورے 40 دن بغیر ناغے کے سننی ہے، اس میں ناغہ نہ ہو، پورے 40 دن آپ نے اس کو سننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس ترتیب سے سننا ہے کہ کوشش کریں کہ جمعرات والے دن سے اس کی ابتدا ہو یا سوموار والے دن سے اس کی ابتدا ہو، یعنی پیر سوموار والے دن سے یا جمعرات والے دن سے، ان دونوں میں سے کسی ایک دن اس کی ابتدا کریں، اور مسلسل ایک وقت مقرر کر کے سنیں۔ ایک وقت مقرر کریں، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگے وہ وقت مقرر کر کے سنیں۔ سننے سے پہلے آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ، بیماری دینے والا بھی تو ہے، دور کرنے والا بھی تو ہے، اس کلام پاک کی برکت سے میری تمام تر بیماریوں کو، روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تلاوت چالو کرنے سے پہلے آپ نے ایک بوتل کے اندر وہ پانی جو آپ کے گھر کے اندر پینے کے اور کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک بوتل بھر کے آپ نے رکھ دینی ہے، جہاں پر تلاوت لگے اس کے قریب رکھ دیں۔ ایک ڈبیا کے اندر آپ چینی ڈال کے وہ رکھ دیں، ایک ڈبیا کے اندر نمک بھر کے وہ رکھ دیں، اور ایک ڈبیا کے اندر آپ سرسوں کا تیل رکھ دیں۔ یہ 4 چیزیں آپ وہاں پہ رکھ کے پھر تلاوت کو آن کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ جو گھر کے افراد تلاوت چلنے کے دوران مصروف ہیں، وہ اپنی مصروفیت کے دوران بولنا چالنا بند رکھیں، اپنے کام میں مشغول رہیں، لیکن ان کے کان جو ہے وہ تلاوت سننے میں مشغول رہیں۔ جو لوگ فارغ ہیں گھر کے، وہ خاموشی سے ہمتاً متوجہ ہو کر تلاوت سنیں، اور تلاوت اتنی آواز میں لگائی جائے جو سارے گھر میں سنائی دے، اتنی آواز میں تلاوت لگائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب تلاوت شروع ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی ناغہ نہ ہو۔ اگر درمیان میں 40 دن میں کوئی ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ 40 دن بغیر ناغے کے مکمل کریں، اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی میٹھی چیز، بہتر ہے کہ میٹھے چاول بنائیں، اور جتنے اپنی طاقت کے مطابق ہوں، ایسے نہیں کہ پوری دیگ بنانی ہے، جو آپ کی طاقت اور بساط کے مطابق ہیں وہ چاول بنائیں، اس میں سے ایک پلیٹ الگ کر لیں، اور باقی میٹھے چاول جو ہیں وہ بچوں کو کھلا دیں، کوئی بھی محلے کے بچے ہوں ان کو کھلا دیں، اور جو ایک پلیٹ الگ کی ہے اس کو آپ اپنے گھر کے چھت پہ رکھ دیں۔ گھر کی چھت پہ رکھتے ہوئے آہستہ سے تھوڑی سی آواز میں یوں کہہ دیں کہ یہ ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ یہاں سے یہ دعوت کھائیں اور تشریف لے جائیں، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر آپ اس کو رکھ دیں۔ اور تلاوت کے دوران احتیاط یہ کرنی ہے کہ گھر میں ایک بیماری چل رہی ہے،
ایک ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ایک بیماری چل رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہے، اس کی بات تو الگ رہی، اس کا تو علاج کریں، لیکن اس تلاوت سننے کے بعد اثرات جس شخص کے اندر ہوں گے اس میں سے اثرات نکلیں گے، یہ بات سمجھ لیں، یہ بہت ضروری بات ہے، اس میں سے اثرات نکلیں گے۔ وہ جو اثرات نکلیں گے اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ بعض لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو کانوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو ناک میں سے خون یا پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کو ناک میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یکدم پانی شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو آنکھوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح بعض لوگوں کے چہرے پر دانے نکلنا، جسم کے کسی حصے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کوئی بھی نئی بیماری اس تلاوت کے شروع کرنے کے بعد پیدا ہو جائے تو آپ نے اس کا علاج نہیں کرنا، بلکہ وہ بیماری جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر جو اثرات تھے وہ نکل رہے ہیں تو ان کو نکلنے دیں، اس کا علاج نہ کریں، وہ چند دن کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بیماری۔ اگر لوز موشن ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اگر خون نکل رہا ہے تو خود بخود وہ خون رک جائے گا، اگر پانی نکلنا شروع ہوا ہے تو خود بخود وہ رک جائے گا، اگر اسی طرح آنسو نکلنے شروع ہوئے ہیں تو خود بخود رک جائیں گے، پیپ نکلنا شروع ہوئی ہے تو وہ خود بخود رک جائے گی۔ لہٰذا اس چیز کو بہت ضروری آپ سمجھ لیں کہ اس تلاوت سننے کے دوران اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ نے وہ تلاوت جو ہے اس کے ذریعے سے ہی اس کا علاج ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ تلاوت سنیں، تلاوت جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بہتر ہے کہ گھر کا کوئی فرد، سارے فرد اگر شروع میں بھی نفل پڑھ لیں اور آخر میں بھی نوافل ادا کر لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، بڑا شاندار یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر سارے نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا سربراہ مرد ہے یا عورت ہے وہ تلاوت کے شروع میں بھی 2 نفل پڑھے، تلاوت کے آخر میں بھی 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگ لے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا کے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم اللہ سے رو کر مانگو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی سی صورت بنا لو۔ تو اس طریقے سے آپ شروع میں بھی 2 نفل پڑھیں، آخر پہ بھی 2 نفل پڑھیں۔ یہ جو آپ نے پانی، چینی، نمک اور آئل رکھا ہے، تیل رکھا ہے، اس کا استعمال یوں کریں گے جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے اپنے کھانے پینے کی جتنی چیزیں جہاں پر پانی استعمال ہوتا ہے اس بوتل میں سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیں اور بوتل کو پھر سے بھر دیں۔ اسی طرح چینی جو ہے جو استعمال ہوتی ہے جہاں پر چینی، وہاں آپ چینی تھوڑی سی اس میں سے اس میں شامل کر لیں، اور چینی کا جو برتن ہے اس کو دوبارہ سے، یہ جو چینی کا ڈبہ آپ نے رکھا ہے اس کو دوبارہ سے بھر دیں۔ اسی طرح نمک کو، اسی طرح تیل جو آپ سر پہ لگاتے ہیں، گھر کے سارے افراد استعمال کرتے ہیں، اس تیل کو آپ استعمال کرنے والی بوتل میں ڈالیں اور اس بوتل کو دوبارہ سے بھر دیں۔ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 40 دن کے اندر اندر آپ کے گھر سے جادو، جنات، سایہ، نظر، سحر، جو بھی چیز ہے، اس طرح کی جتنی بھی روحانی چیزیں ہیں، روحانی امراض ہیں، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل نجات عطا فرما دیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس تلاوت کے سننے سے جسمانی امراض سے بھی شفا ملے گی۔ یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ کو اطلاع ہے کہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ تمام امراض پر، جیسے مثال کے طور پہ نظر ہے، حسد ہے، بغض ہے، رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اس پر بھی انشاءاللہ مختلف آیات قرآنیہ جن کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ان کی بھی تلاوت کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ آپ اپنے رزق کی بندش کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، حسد کے لیے، بغض کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ اپنا علاج خود گھر بیٹھ کے قرآنی آیات سے کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ دعا بھی کیجئے گا میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔